اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پروردگار کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا اور علم بخشا اور اشرف المخلوقات نے پیدا کیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ بعد درود پاک کے آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کا مذہب کیسے بنا اور یہ ہے کیا؟ یہ اسلام ہی اللہ کے قریب ترین کیوں ہے؟ اس کی وضاحت آج ہم کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا نام یا تو کسی شخص کے نام پر رکھا یا اس قوم کے نام پر جس میں مذہب پیدا ہوا۔ مثال کے طور پر عیسائیت کا نام اس لیے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ بدھ مت کا نام اس لیے بدھ مت ہے کہ اس کے بانی مہاتما بدھ تھے۔ یہودی مذہب ایک خاص قبیلے میں پیدا ہوا جس کا نام یہودا تھا۔ ایسا ہی حال دوسرے مذاہب کے نام کا بھی ہوتا ہے، مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قوم کی طرف سے منسوب نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ایک خاص صفت کو ظاہر کرتا ہے جو لفظ اسلام کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں بلکہ کسی ایک قوم کے ساتھ منسوخ ہے۔ اس کو شخص یا ملک یا قوم سے کوئی علاقہ نہیں، صرف اسلام کی صفت لوگوں میں پیدا کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سچے اور نیک لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ سب مسلم تھے، مسلم ہیں اور آئندہ بھی مسلم ہی رہیں گے۔ یعنی کہ اس سے ہمیں ثابت ہوا کہ اسلام مذہب جو ہے یہ اسلام کسی نام کا نہیں بلکہ یہ ایک صفت کا نام ہے۔ یہودا جو یہودی ہوتے ہیں ان کی نسبت ایک یہ خاص قبیلہ یہودا سے یہ بنایا گیا وہ مذہب ہے کیونکہ یہ وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ عیسائیت یہ حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے وہ اپنے آپ کو یعنی کہ انہوں نے ایک مذہب بنا لیا عیسائیت کا، بلکہ جو اسلام ہے یہ صرف اور صرف ایک ایسی صفت جس کے معنی عربی میں ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اور جو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اسے ہم مسلم کہیں گے، مسلم ہے اور وہ مسلم ہی رہے گا۔ اسلام ایک صفت کا نام ہے۔ اور اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ عربی کے معنی عربی زبان میں اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ مذہب اسلام کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ دراصل اسلام کی حقیقت آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ایک قاعدہ اور قانون کے تابع ہیں۔ چاند اور ستارے سب ایک زبردست قاعدے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف اور ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں کہ وہ اپنے قاعدے کے خلاف جا سکیں۔ زمین اپنے خاص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے اس لیے کہ جو وقت اور رفتار راستہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ذرا برابر فرق نہیں آتا۔ پانی، ہوا، روشنی، حرارت سب ایک ہی ضابطے کے پابند ہیں۔ جمادات، نباتات، حیوانات ہر ایک کے لیے جو قانون مقرر ہے اس کے مطابق یہ سب پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، گرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ خود انسان کی حالت بھی یہی ہے۔ آپ خود غور کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ بھی قدرتی قانون کے تابع ہیں۔ جو قانون اس کی پیدائش کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کے مطابق سانس لیتے ہیں، پانی اور غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل کی حرارت، اس کے خون کی گردش، اس کے سانس کی آمد و رفت اس ضابطے کی پابند ہے کہ اس کا دماغ، ان کے معدے اور ان کے پھیپھڑے اور ان کے اسباب اور عضلات یہاں تک کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، ناک، کان یہ سب جسم کا ایک ایک حصہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے، اس طریقے پر کام کرتا ہے جو اس کو بتایا گیا ہے۔ یہ زبردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے سیارے سے لے کر زمین کے ایک چھوٹے سے ذرے تک جکڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے حاکم کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز اس حاکم کی مطیع اور فرما بردار ہے کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت اور فرما برداری کر رہی ہے۔ اس لحاظ سے ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ اسلام ایک ایسی صفت ہے، یعنی کہ ایک ایسی صفت جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اور یہ جو آسمان سے لے آسمان، زمین، ستارے، چاند، حرارت، سانس، ہوا یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ، کان، ناک یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی بڑھتے ہیں اور کم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور فرما برداری کو ہی اسلام کہتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے یہ سب مسلم ہیں
زمین بھی مسلم ہے، ہوا اور پانی اور روشنی یہ سب مسلم ہے، درخت اور پتھر جانور بھی مسلم ہے۔ وہ انسان بھی جو خود خدا کو نہیں پہچان رہا، خدا کا انکار کرتا ہے، جو خدا کے سوا دوسروں کو پوجتا ہے، جو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، ہاں وہ بھی اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے مسلم ہی ہے، کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زندہ رہنا اور مرنا یہ سب خدائی قانون کے ہی ماتحت ہے۔ اس کے تمام اجزاء، اس کا جسم کا ایک ایک رونگٹا مذہب اسلام ہے، کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق ہی بنتے ہیں، بڑھتے ہیں اور حرکت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اصل میں مسلم ہے جس سے وہ نادانی کے ساتھ شرک، خدا کے سوا دوسروں کے سامنے جھکنا، اور اس کا وہ دل بھی فطرتی مسلم ہے جس میں وہ بے علمی کی وجہ سے خدا کے سوا دوسروں کی عزت اور محبت رکھتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں خدائی قانون کی فرما بردار ہیں اور اس کی ہر حرکت خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہے۔ انسان کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ دیگر مخلوقات کی طرح قانونی قدرت کے زبردست قاعدے سے جکڑا ہوا ہے، اس کی پابندی پر مجبور ہے۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور رائے قائم کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے ایک بات کو مانتا ہے اور دوسری بات کو نہیں مانتا، ایک طریقے کو پسند کرتا ہے اور دوسرے طریقے کو نہیں پسند کرتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی دی ہے، اس لیے تو اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اگر جانور دیکھ لیں، وہ بھی تو سوچتے ہیں، وہ بھی تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، مگر ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے علم کو استعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، سیدھا بھی، اور یعنی کہ جو جہنم میں جاتا ہے وہ بھی اور جو جنت میں جاتا ہے وہ بھی۔ اب یہ انسان کا اپنا علم اور اپنے علم کو استعمال کر کے وہ جس راہ پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی راستے کو پسند کر دیں گے۔ یہ یعنی کہ پسند کا مطلب یہ نہیں کہ جو جہنم میں جا رہا ہے اللہ پسند کرے گا یہ جا رہا ہے، یعنی کہ اس کے لیے وہی راستہ، اگر وہ برے کام کرتا ہے تو اللہ اسے ڈھیل دے دے گا، اور جب اس کی رسی کھینچی جائے گی تو نہ اسے آگے دکھے گا نہ پیچھے، یعنی کہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس لیے اپنی عقل کو ایسے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک میں انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ زندگی کے معاملات میں اپنے ارادے سے خود ایک ضابطے کو بنایا جاتا ہے اور دوسروں کے ضابطے کو اختیار کرنا، اس حیثیت میں وہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانند کسی مقرر قانون کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنے خیال، اپنی رائے عمل میں انتخاب کی آزادی بخشی گئی ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ دو حیثیتیں الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ پہلی حیثیت وہ دنیا کی تمام چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے، مسلم ہونے پر مجبور ہے، جیسا کہ ابھی بھی ہم کو معلوم ہوا ہے کہ دوسری حیثیتوں میں مسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے۔ اسی اختیار کی بنا پر انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور اس کو اپنا آقا اور مالک تسلیم بھی کر لیتا ہے، دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے اختیاری کاموں میں بھی اس کے پسند کیے ہوئے قانون کی فرما برداری کرتا ہے، وہ پورا مسلم کہلاتا ہے۔ یعنی کہ فطرتی طور پر تو ہر انسان، ہر نباتات، ہر جاندار، ہر چیز ہی مسلم ہے نا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے۔ لیکن انسانوں کو پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو ہے تو پیدائشی مسلم ہے، تو سارے ہی فطرتی طور پر مسلم۔ ایک وہ ہے جو اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے حقیقی خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور زندگی اسی کے قانون کے مطابق گزارتا ہے، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ تو پورا مسلم بن گیا، اس کا اسلام مکمل ہو گیا، کیونکہ اس کی زندگی سراسر اسلام ہے۔ اب وہ جان بوجھ کر بھی اسے فرما بردار بن گیا ہے، یعنی کہ وہ جانے یا نہ جانے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا ہے، جس کی فرما برداری بغیر جان بوجھ کر رہا تھا۔ انسان وہ جب سے پیدا ہوا تھا، جب سے بڑا ہوا، جب تک اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا، کر تو وہ اللہ کی ہی فرما برداری رہا تھا، کیونکہ اس کا جسم، اس کی زبان، اس کا کان، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے بڑھ رہے تھے اور کم ہو رہے تھے۔ کر تو وہ شروع سے ہی اللہ کی فرما برداری رہا تھا، مگر بعد میں یعنی کہ بالغ ہونے کے بعد جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حقیقی خالق کو مان لیا، تو اس کا اسلام مکمل ہو گیا۔ اب جسے وہ بغیر جانے جس کی عبادت کر رہا تھا، اب اسے جاننے کے بعد بھی اسی کی عبادت کرتا ہے۔ جس کی فرما برداری بغیر جانے بوجھ کے کر رہا تھا، اب وہ اپنے ارادے پر بھی اس خدا کا مطیع ہے، اور جس کا مطیع وہ بلا ارادہ تھا۔
اب اس کا علم سچا ہے کیونکہ وہ خدا کو جان گیا جس نے اس کو جاننے اور علم حاصل کرنے کی قوت دی ہے، اور اب اس کی عقل اور اس کی رائے درست ہے کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوچے سمجھنے کی اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی۔ اب اس کی زبان صادق ہے کیونکہ وہ اسی خدا کا اقرار کر رہا ہے جس نے اس کو بولنے کی قوت عطا کی، اور اب اس کی ساری زندگی میں راستے ہی راستے ہیں، یعنی کہ سچائی کے راستے ہیں، کیونکہ وہ اختیار اور بے اختیاری دونوں حالتوں میں خدا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کائنات سے اس کی آشتی ہو گئی ہے کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے، اور اب وہ زمین پر خدا کا خلیفہ نائب ہے۔ ساری دنیا اس کی ہے اور وہ خدا کا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نہ خدا اس کا ہوتا ہے اور نہ دنیا اس کی ہوتی ہے، اس کو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خدا کو جانو اور وہ اپنے پیدا کرنے والی اپنی عقل کا استعمال کر کے اسی کو پہچانو جو تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، اور جو بڑھانے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، یہ سب ایک ہی خالق و مالک کر رہا ہے، اور وہ اور کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے حقیقی خدا کو پہچان لو، اپنی عقل کا استعمال کرو، جس نے تمہیں بخشی ہے عقل اس کا استعمال کرو، استعمال کر کے اپنے حقیقی خالق کو پہچان لو، اپنے حقیقی خالق کو پہچان لو، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں عقل بخشی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں عقل بخشی ہے، اور وہی تمہارا خالق و مالک ہے، وہی تمہیں رزق دینے والا ہے۔ انسان دنیا میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن دو چیزیں ہمیشہ انسان کے پیچھے رہتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسری اس کی موت۔ موت سے پہلے اپنے حقیقی خالق کو پہچان لو، اپنے حقیقی خالق کو پہچان لو اور توبہ کر لو، اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ وہی خالق و مالک ہے جو بڑے سے بڑے سیارے سے لے کے زمین کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے پر حکومت کرتا ہے، اور وہی ہمارے دل و جان اور ہماری ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی تاکہ ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو مسلم بنا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلم اس لیے نہیں بنایا تاکہ ہمیں سوچنے کی عقل، ہمیں سوچنے کی قابلیت عطا کر دی۔ اور دیکھا، اگر فرض کریں کہ اگر کلاس میں ٹیچر چاہے تو وہ سب کو پاس کر دے، لیکن وہ ٹیچر سب کو پاس کیوں نہیں کرتا؟ وہ پہلے پڑھاتا ہے، پہلے بتاتا ہے، اس کے بعد ایک ٹیسٹ لیتا ہے، اور اس ٹیسٹ میں وہ ہر بچے کی علیحدہ علیحدہ قابلیت دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک اتارا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا، ایک عملی نمونہ ہمیں دکھایا، اور اب ہمارا امتحان ہے، کوئی مسلم ہے کوئی غیر مسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی حقیقی کتاب کو پڑھ کر اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے۔ جو پہچان لے گا وہ اس دنیا میں بھی خوش ہے اور آخرت میں بھی خوش، اور جو نہ پہچان پایا وہ اس دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارے گا اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حقیقی خالق کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو۔ صرف پہچاننا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے معنی کو دیکھیں، اسے پہچانیں اور اسے دل و جان سے تسلیم کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حرام رہنے دیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ آگے ہم کفر کی حقیقت، اسلام کی حقیقت تو ہم نے جان لیا، آگے کفر کی حقیقت ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ویڈیو میں جانیں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔